بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فرعون کے بارے میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آخر فرعون کون تھا۔ تاریخ کے اعتبار سے 3000 قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم تک کے 31 خاندان مصر پر حکمران رہے۔ ہر شاہی خاندان جو مصر میں برسر اقتدار تھا اپنے آپ کو فرعون کے لقب اختیار کر کے لوگوں کو یقین دلاتا کہ تمہارا رب اعلیٰ یا دیوتا میں ہوں۔ یہاں یہ جان لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصوں میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جبکہ دوسرا وہ جس کے زمانے میں آپ نے پرورش پائی۔ پہلا فرعون وہ تھا جس کا لقب منفطاہر ہوا کرتا تھا اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ اسلام کی دعوت اور بنی اسرائیل کا مطالبہ لے کر گئے۔ اس کا لقب بھی فرعون ہی تھا۔ یہ اپنے باپ کی زندگی میں ہی شریک حکومت ہو چکا تھا اور اس کے مرنے کے بعد سلطنت کا مالک ہوا۔ یاد رکھیے مصر کے بادشاہ فرعونیہ ہی کہلاتے تھے۔ آگے بڑھنے سے پہلے فرعون کے معنی جان لینا بہت ضروری ہے۔ الفاظ فرعون کے معنی مہدیو یا رب اعلیٰ کے ہیں، اس لیے فرعون شاہن مصر کا لقب رہا۔ یہ کسی ایک شخص یا ایک خاص حکومت یا ایک بادشاہ کا نام ہرگز نہیں۔ دوسرے لفظوں میں سورج کے دیوتا کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ لوگ بادشاہوں کو اس کا اوتار سمجھتے تھے جس کو ہم عبرانی زبان میں فاروق اور جبکہ عربی زبان میں فرعون کہتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اس وقت عمالقہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ وہاں کے مقامی نہیں تھے، یہ ان کے 15ویں خاندان کی حکومت تھی اور اس کے بعد اس پر بنی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ یہ لوگ خود بھی وہاں کے مقامی نہ تھے بلکہ فلسطین سے آئے تھے۔ اس ملک کے مقامی لوگ بت پرست ہوا کرتے تھے جنہیں قبطی کہا جاتا ہے۔ ان تمام لوگوں کو دیکھ کر وہاں کے بادشاہ بھی بت پرستی کرنے لگے تاکہ اپنی حکومت کو برقرار رکھ سکیں اور بت پرستی کو عام کرنے لگے تاکہ یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کہلوا سکیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح انہوں نے اپنی قوم کو یقین دلایا کہ وہی ان سب کے رب اعلیٰ ہیں۔ یہ وہ چال تھی جس سے وہ اپنی قوم کو خوش رکھنے لگے اور ان کا خیال کرتے تاکہ ان کی حکومت کو ان سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ جب بنی اسرائیل اپنے مذہب سے ہٹنے لگے جبکہ قطبی قوم ان کے لیے دل میں کینہ رکھتی تھی، ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں دوبارہ ہماری سلطنت پر یہ لوگ قابض نہ ہو جائیں، لہٰذا جب قطبی حکومت آئی تو انہوں نے ان کے ساتھ غیر ملکیوں والا سلوک شروع کر دیا اور انہیں غیر ملکی سمجھنے لگے۔ وہاں کے بادشاہ نے ایک روز ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ان کی سلطنت پر قبضہ کر لے گا اور ان کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو لہٰذا ان لوگوں کا ظلم اور بڑھ گیا۔ فرعون 3-4 دن تک ایسے ہی خواب دیکھتا رہا جس سے اس کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ حالانکہ یہ وہ وقت تھا جب اس کی حکومت بہت مضبوط ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو لڑکا بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا جبکہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے گا۔ جب بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا تو اس کے وزیروں نے فرعون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، اس طرح تو یہ لوگ اور ان کے بچے ختم ہو جائیں گے، تو پھر ایسے کام کون کرے گا جس میں سخت محنت اور مشقت شامل ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ انہی سے سارے ایسے کام کرایا کرتے تھے جس میں سخت محنت شامل ہو، اور آپ حکومت کس پر کریں گے جب یہ لوگ ہی ختم ہو جائیں گے؟ یہ وہ سوال تھے جنہوں نے فرعون کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور 1 سال قتل کیا جائے گا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں سورہ قصص آیت نمبر 4 میں بیان کیا گیا ہے۔ فرعون نے زمین پر سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ وہ ذلیل کرتا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ ظلم کا نشانہ صرف بنی اسرائیل والے بنے۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بہت زیادہ بیان کیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہے
کہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم سب یہ واقعہ بار بار سنیں، کیونکہ عبرت کی جو باتیں ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتی ہیں وہ کسی اور واقعے میں نہیں۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب جب انسان نے زمین پر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا دیا، اور اس کی مثال فرعون سے بہتر کہیں نہیں ملتی۔ فرعون کے ظلم کا نشانہ اس کے گھر والے تک بنے، جس میں اس کی بیوی آسیہ بھی شامل تھی۔ یہ خاتون نہایت ہی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیک سیرت انسان بھی تھی، جو فرعون کو سخت ناپسند کیا کرتی تھی۔ اس وقت فرعون مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے جبراً آسیہ سے شادی کر لی، جبکہ آپ کے گھر والے بھی اس نکاح سے خوش نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گئے تو اس نے ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا تاکہ وہ آپ کو نیچا دکھا سکے۔ ان جادوگروں نے اپنے ہاتھ کی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پہ پھینکیں جو کہ سانپ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ان سانپوں کے بیچ میں ڈال دیا، جو کچھ ہی دیر میں خوفناک اژدہے کی شکل میں آ گیا، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جادوگر حیران رہ گئے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ پاک کی ذات پر ایمان لے آئے۔ اسی دوران فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی ایمان لے آئیں، لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر میرے ظالم شوہر کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پہ بے حد ظلم کرے گا۔ اس کے باوجود حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اسی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات لوگوں میں ظاہر نہ کی اور وقت گزرتا چلا گیا۔ ایک روز فرعون کی بیٹی کے بالوں میں خادمہ کنگھی کر رہی ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گرتی ہے تو وہ بسم اللہ پڑھ کے دوبارہ اٹھا لیتی ہے۔ یہ لفظ جب فرعون کی بیٹی سنتی ہے تو فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دیتی ہے، جس پر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس سے سوال کیا، آخرکار تو کس خدا کو مانتی ہے؟ اس خادمہ نے جواب دیا، ہم سب کا رب صرف ایک ہے جو اللہ پاک ہے، بے شک وہی وحدہ لا شریک ہے۔ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اسے باہر لے گیا اور اس سے کہا کہ اب بھی مجھے خدا مان لے، ورنہ میں تجھے اور تیرے بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دوں گا۔ تیرے پاس اب بھی وقت ہے، مجھے خدا مان لے۔ خادمہ نے فرعون کو جواب دیا کہ اگر میرے 100 بچے بھی ہوتے تب بھی میں ان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتی، لیکن تیری بات کبھی نہ مانتی۔ اس طرح اس کی سب سے بڑی بیٹی کو دہکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی، اور پھر سب سے چھوٹی جو اس کی گود میں تھی اس کو بھی دہکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی ہڈیاں اوپر تیر رہی تھیں۔ جب اس عورت کی باری آئی تو اس نے فرعون سے ایک درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو کسی جگہ دفنا دینا، جس پر فرعون راضی ہو گیا۔ اس طرح اس کو بھی دہکتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور ان کی ہڈیوں کو ایک جگہ لے جا کر دفنا دیا گیا۔ یہ تمام منظر فرعون کی بیوی آسیہ بھی دیکھ رہی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اتنی ہمت دے دی کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس پر تو اتنا بے باک ہو گیا ہے اور ظلم کی انتہا کر دی ہے، جس پر فرعون بھڑک اٹھا۔ اس کے اس رویے پر اس کی بیوی آسیہ نے کہا کہ ڈر اس ذات سے جس نے تجھے اور ہم سب کو پیدا کیا اور وہی صرف عبادت کے لائق ہے۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، لہٰذا وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جس پہ حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کبھی نہیں کر سکتی۔ تو فرعون نے اپنی بیوی کو بہت اذیتیں دینا شروع کر دیں، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے فیصلے پر اٹل رہیں اور فرعون سے کہا، تو اپنے ظلم کی انتہا کر لے، اگر تو میرے جسم کے ایک ایک حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا ایمان ذرا نہ بھٹکے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر وہ اپنے فیصلے پر اٹل رہی تو یہ چٹان اس پر گرا دینا، اور اس طرح حضرت آسیہ علیہ السلام پر وہ چٹان گرا دی گئی، جبکہ اس سے پہلے یہ تمام منظر وہ خود دیکھ چکی تھیں۔
کہ اللہ پاک اور فرشتے ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر رکھا ہے، اور چٹان گرانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو تعینات کر رکھا تھا جو بنا کسی تکلیف کے چٹان گرنے سے پہلے آپ کی روح نکال کر لے گئے تھے، اور جنت میں ان کو ان کا مقام دکھا دیا گیا تھا۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو مقام اللہ پاک نے دیا ہے وہ بے مثال ہے، کیونکہ جنت میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں میں اپنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی عشق ڈال دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔